بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا جواب دینے کی تیاری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کمیٹی بھارت کے ناقابل عمل آبی اقدامات پر جوابی حکمت عملی طے کرے گی۔ بھارت عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ انتہائی قدم اٹھایا تو پاکستان ابھینندن جیسا جواب دینے کے لیے 100% تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دہشت گردی کے واقعے کا غصہ اس طرح نکالنا مناسب نہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کے کوئی ثبوت نہیں دیے، ورکنگ کر رہے ہیں۔ بھارت کے ایک ایک اقدام کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ اور ریاست کے خلاف نعروں کا الزام۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما راجہ اظہر اور فہیم خان سمیت 17 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $33 کروڑ اضافی امداد کا اعلان کر دیا۔ رقم سماجی تحفظ پروگرام پر خرچ ہوگی۔ 93 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مشروط نقد منتقلی۔ آفت زدہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کے لیے صحت کی خدمات شامل بہتر غذائیت تک رسائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کی تعلیم اور کاروباری مواقع کی فراہمی ترجیحات ہیں۔ ڈیجیٹل رسائی بڑھانے اور اداروں کے درمیان ڈیٹا کے مؤثر تبادلے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کی نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب سعودی وزیر خزانہ سے بھی ملے۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ گیٹس فاؤنڈیشن کی صدر سے ملاقات میں پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت کی تعریف۔ محمد اورنگزیب کی چینی وزیر خزانہ اور اماراتی وزیر مملکت برائے مالی امور سے بھی ملاقاتیں۔ کینال تنازع کے حل کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسلام آباد میں ڈیرہ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، مراد علی شاہ سے ملاقات میں تمام مسائل پر بات چیت ہوئی۔ سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم جلد ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کریں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا احتجاج 7ویں روز بھی جاری۔ سکھر، گھوٹکی، کنکوٹ اور نوشہرو فیروز سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ سندھ اور پنجاب جانے والی شاہراہیں بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ کراچی میں سمندری ہوائیں جزوی بحال۔ گرمی کی شدت کم ہونے لگی۔ پنجاب میں آج بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اور کراچی کے جناح اسپتال میں ہڑتال ختم کرنے کا تنازع۔ ینگ ڈاکٹرز کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے۔ پولیس اور رینجرز کی مداخلت۔ او پی ڈیز کھلوا دیں، کچھ ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا۔ بھارت عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ انتہائی قدم اٹھایا تو پاکستان ابھینندن جیسا جواب دینے کے لیے 100% تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دہشت گردی کے واقعے کا غصہ اس طرح نکالنا مناسب نہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کے کوئی ثبوت نہیں دیے، ورکنگ کر رہے ہیں۔ بھارت کے ایک ایک اقدام کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ نو مئی کو جلاؤ گھراؤ اور ریاست کے خلاف نعروں کا الزام۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما راجہ اظہر اور فہیم خان سمیت 17 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $33 کروڑ اضافی امداد کا اعلان کر دیا۔ رقم سماجی تحفظ پروگرام پر خرچ ہوگی۔ 93 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مشروط نقد منتقلی۔ آفت زدہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کے لیے صحت کی خدمات شامل بہتر غذائیت تک رسائی میں اضافہ کیا جائے گا۔
خواتین اور بچوں کی تعلیم اور کاروباری مواقع کی فراہمی ترجیحات ہیں۔ ڈیجیٹل رسائی بڑھانے اور اداروں کے درمیان ڈیٹا کے مؤثر تبادلے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کی نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب سعودی وزیر خزانہ سے بھی ملے۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ گیٹس فاؤنڈیشن کی صدر سے ملاقات میں پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت کی تعریف۔ محمد اورنگزیب کی چینی وزیر خزانہ اور اماراتی وزیر مملکت برائے مالی امور سے بھی ملاقاتیں۔ کینال تنازع کے حل کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسلام آباد میں ڈیرہ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے مراد علی شاہ سے ملاقات میں تمام مسائل پر بات چیت ہوئی۔ سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم جلد ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کریں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا احتجاج 7ویں روز بھی جاری۔ سکھر، گھوٹکی، کنکوٹ اور نوشہرہ و فیروز سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ سندھ اور پنجاب جانے والی شاہراہیں بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ کراچی میں سمندری ہوائیں جزوی بحال۔ گرمی کی شدت کم ہونے لگی۔ پنجاب میں آج بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اور کراچی کے جناح اسپتال میں ہڑتال ختم کرنے کا تنازع۔ ینگ ڈاکٹرز کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے۔ پولیس اور رینجرز کی مداخلت، او پی ڈیز کھلوا دیں، کچھ ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا۔ بھارت عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ انتہائی قدم اٹھایا تو پاکستان ابھینندن جیسا جواب دینے کے لیے 100% تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا دہشت گردی کے واقعے کا غصہ اس طرح نکالنا مناسب نہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کے کوئی ثبوت نہیں دیے، ورکنگ کر رہے ہیں۔ بھارت کے ایک ایک اقدام کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ اور ریاست کے خلاف نعروں کا الزام۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما راجہ اظہر اور فہیم خان سمیت 17 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $33 کروڑ اضافی امداد کا اعلان کر دیا۔ رقم سماجی تحفظ پروگرام پر خرچ ہوگی۔ 93 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مشروط نقد منتقلی۔ آفت زدہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کے لیے صحت کی خدمات شامل بہتر غذائیت تک رسائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کی تعلیم اور کاروباری مواقع کی فراہمی ترجیحات ہیں۔ ڈیجیٹل رسائی بڑھانے اور اداروں کے درمیان ڈیٹا کے مؤثر تبادلے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کی نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب سعودی وزیر خزانہ سے بھی ملے۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ گیٹس فاؤنڈیشن کی صدر سے ملاقات میں پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت کی تعریف۔ محمد اورنگزیب کی چینی وزیر خزانہ اور اماراتی وزیر مملکت برائے مالی امور سے بھی ملاقاتیں۔ کینال تنازع کے حل کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسلام آباد میں ڈیرہ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے مراد علی شاہ سے ملاقات میں تمام مسائل پر بات چیت ہوئی۔ سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم جلد ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کریں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا احتجاج 7ویں روز بھی جاری۔ سکھر، گھوٹکی، کنکوٹ اور نوشہرہ و فیروز سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ سندھ اور پنجاب جانے والی شاہراہیں بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ کراچی میں سمندری ہوائیں جزوی بحال۔ گرمی کی شدت کم ہونے لگی۔ پنجاب میں آج بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اور کراچی کے جناح اسپتال میں ہڑتال ختم کرنے کا تنازع۔ ینگ ڈاکٹرز کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے۔ پولیس اور رینجرز کی مداخلت، او پی ڈیز کھلوا دیں، کچھ ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا۔